بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ تمام میڈیا کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف فرما ہوئے۔ آج ہم نے پریس کانفرنس اس حوالے سے کہ الیکشن کی جو تیاریاں اور الیکشن کے جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے صاحبزادہ والا شان عکس امیر المجاہدین علامہ مولانا حافظ انس حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں کراچی میں، اور الحمدللہ پورے کراچی میں کمپین بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ایک گلی، ایک ایک محلہ اور ایک ایک علاقے میں جا کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آئیں، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے وفا کریں۔ یہ جو نظام پاکستان کا بنا ہے، جو پریشان کن نظام، جو اس میں ہر طرح کی پریشانی ہے، ہر طرح کے معاملات ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بجلی کا معاملہ بڑا مفلوج ہے، اور اسی طریقے سے گیس کا نظام دیکھ لیں مفلوج ہے، پانی کا نظام مفلوج ہے، نظام زندگی درم برم ہے، نہ روڈ ہے، نہ ہی سیوریج کا معاملہ درست ہے۔ اس وقت ہر طرف پریشانی ہے۔ اس بات کے لیے اس پیغام کو کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز تمام مسلمانوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور تمام پاکستانیوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور 8 فروری کو کرین پر مہر لگانے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور کمپین زور و شور سے جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی اسنا میں کیسا ایک بڑا ظلم ہو گیا کہ الیکٹرک والا ایک ظلم، کہ ہم نے سندھ اسمبلی میں جب ہم نے تھے تو الحمدللہ بھرپور انداز سے ہم نے کے الیکٹرک کے ظالمانہ فعل کے ہم نے نفی کی ہے کہ یہ اتنا ظالمانہ رویہ ہے ان کا کہ بے جا جس طرح کے بل یہ آ رہے ہیں اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی یہ باور کرا، اور کئی مرتبہ ہم نے قرارداد بھی پیش کی، اور کہ یہ کے الیکٹرک کو لیسن جاری نہ کیا جائے، مگر بڑے چالاکی کے ساتھ، بڑے طریقہ کار کے ساتھ دوبارہ لیسن جاری کر دیا گیا 6 ماہ کے لیے، جیسے پہلے جاری کر دیا گیا ایک ضمنی طور پر، عبوری طور پر، پھر اس کے بعد اب 20 سال کے لیے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اس ظالم کو، یعنی اس ظالم ادارے کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا ہمارے لیے، جو کہ 20 سال تک کے لیے کراچی کے لوگ کے الیکٹرک کے ظلم سے پھر چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور ان کا کوئی مددگار ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم اس ظالمانہ فعل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو عبوری حکومت ہے، عبوری حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے جو کہ عوام کی تقدیر کا ہو، عوام کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے معاملات ہوں۔ یہ تو آنے والی، اب دیکھیں الیکشن ہو رہے ہیں نا، تو الیکشن ہونے دیں، جو حکومت آئے، پھر جو عوامی نمائندگان آئے، پھر اس کو جو لیسن جاری کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، پھر ہونا چاہیے۔ یہ ایک دم ہماری پر ایک جابرانہ نظام کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو کے الیکٹرک کو یہ توسیع دے دی گئی ہے 20 سال کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری حکومت آ گئی، ہم انشاءاللہ اس معاہدے کو بھی پھر دیکھیں گے، اور عوام کے حق کے لیے جو بھی معاہدہ مناسب ہوگا ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اور گیس کا جو مسئلہ ہے، گیس کہاں معاملہ دیکھیں، انٹرنیشنل شہر کراچی جیسا آپ کا شہر جس کو پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، اب یہاں آپ کے پاس دوبارہ ہم لکڑی جلانے پر مجبور ہیں، گیس نہیں ہے ہمارے پاس، جہاں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں گیس کی کمی ہے، فیکٹریوں کو بھی نہیں ہے، کارخانوں میں بھی نہیں ہے، گھریلو استعمال کے لیے بھی نہیں ہے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ LPG کے ذریعے اس کو بیچا جا رہا ہے، یعنی پیسے کے ذریعے، سلنڈر کے ذریعے وہ بیچنے کا نظام بنایا گیا ہے کہ اس سلنڈر میں آپ ڈالیں اور بیچیں اور خریدیں اور پھر اس نظام کو چلائیں۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس گیس اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ آپ عوام کو دے سکیں، تو پھر سلنڈر میں کہاں سے دے رہے ہیں آپ، اس کے لیے کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نظام مفلوج ہے۔
آپ کا جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں وہ مفلوج ہے، وہ ان میں لیکیج ہے، وہاں آپ کا جو ہے آدھے سے یعنی 50% آپ کی گیس وہاں ضائع ہو رہی ہے، یہاں آپ عوام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ انتہائی آپ کسی بھی طرف دیکھیں، پانی کا کیا ہے، K4 ہم سنتے گئے K4 اور اس کا جو منصوبہ بنتا گیا اور پھر اس پر پانی ڈلتا گیا، پھر خراب ہو گیا، پھر بنایا گیا، پھر کیا گیا، پھر بجٹ بنایا گیا۔ اس طریقے سے یہ اسی نام پہ دوبارہ قوم کو دھوکہ دینے آ رہے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں کیا دیا سوائے 0 کے کچھ بھی نہیں دیا۔ جو تھا جو اپنے جیبوں میں ڈالنے کے لیے، یار سمجھ سے بالا تر ہے، اتنے بڑے ڈاکو جیسے زرداری جیسا ڈاکو اب دوبارہ قوم اگر ان کو منتخب کرے تو قوم پر بھی ہمیں بڑا افسوس ہوگا کہ زرداری جیسے ڈاکو کو اور MQM جیسے اس کو جو بوری بند لاشیں جنہوں نے دی، جو لوگوں کے بچوں کو جنہوں نے شہید کیا اور پھر اس طریقے سے لوگوں پر ظلم کیا، اور پھر کراچی کا حال دیکھیں یار، اس طرح یتیموں جیسا حال بنا دیا گیا ہے۔ اس یتیم خانہ میں، ہم یتیم خانہ ہی کراچی کو کہہ سکتے ہیں کہ یتیم خانے میں رہنے والے پھر یتیم دوبارہ دیکھیں کہ جنہوں نے ہمیں یتیم کیا دوبارہ ان کو ووٹ دیں، تو یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے۔ قوم سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، اس لاچاری سے، اس بے بسی سے نکلیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ہر شے کو درست کرنے کے لیے کافی وافی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مولانا کا کام نہیں ہے، تو بھائی مولانا کا کام نہیں ہے تو 76 سال میں اس رونے پر آپ کو انہی لوگوں نے مجبور کیا ہے، انہی لوگوں نے آپ لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ اور کس نے پریشان کیا ہے؟ حکومتیں انہی کے پاس رہی ہیں، یہی لوگ آئے ہیں اور یہی لوگ پریشان کرتے رہے ہیں اور یہی پریشان کریں گے، اور آگے کسی کے پاس سوائے جھوٹ کے کوئی منصوبہ نہیں ہے، سوائے دھوکے کے کوئی منصوبہ نہیں ہے، سوائے دغا بازی کے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بس قوم کو پھر جھوٹ بولیں گے، پھر جھوٹ بول کر جتنا مال سمیٹیں گے، سمیٹ کر باہر ملک جائیں گے، ان کے خود بھی باہر، ان کے بچے بھی باہر، تو ان کا جینا مرنا باہر کے لیے ہے، بس پاکستان کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، بس بات اتنی سی ہے کہ ہم میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی برابر آپ کوریج دیا کریں، جو ہمارا حق ہے۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہے، تحریک لبیک پاکستان ایک بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، آپ ہمیں برابر ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ دیا کریں تاکہ ہمیں قوم دیکھیں، بتائیں، تاکہ ہم قوم کو اچھا چہرہ نظر آئے۔ اب آپ وہ سارے وہ چور ڈکیت، وہ ظالم زانی شرابی کبابی ملک کو لوٹنے والوں کو آپ دکھاتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی، آپ صحافی ہیں، آپ ہمارا بھی حق دیکھیں، جو ہمارا حق ہے اس حق کی طرف بھی آئیں۔ آپ ماشاءاللہ ہم آپ کو بہت تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ تشریف لائیں، آپ لوگ آئے، آپ نے وقت دیا، ہمیں کوریج کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح معنوں میں صحافت کی طرف جو آپ حق ہے سب کا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کمپین کے دوران بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو ڈاکو راج ہے، یہ پی حکومت نہیں رہی، یہ ڈاکو راج رہا۔ انہوں نے صرف اپنے آپ کو ہی مضبوط کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے ملک کو لوٹ کر اب وہ دھندناتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے فوٹو شہید جو کہ نواب شاہ میں ان کو شہید کیا گیا کمپین کے دوران، مجھے آپ سے یہی بات میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو مدعو کرنے کا میرا خاص بات یہی تھی کہ وہ فوٹو شہید کو آپ دکھاتے ہیں، فوٹو شہید کو شہید کیا گیا، اس ظلم کو آپ دکھاتے، آپ بتاتے کہ کیوں ان کو شہید کیا گیا، کس حوالے سے شہید کیا گیا، کیوں ہوا، کیا معاملہ ہوا، یہ کیوں غنڈہ گردی کر رہی ہے، کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ کل بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کو تھریڈ آئے ہوئے ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کو مار دیں گے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ اور باقی ہمارے خالد لطیف جو کہ ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے خالد لطیف صاحب جو کرکٹر ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ کرکٹ کے مراحل میں ہیں یہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی تھریڈ آ رہے ہیں اور کل ان پر فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کیوں ہمیں بھی آپ بتائیں، دکھائیں، بتائیں کہ قوم ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس ظلم اور زیادتی کو آپ ہمارا دست و بازو بنے، آپ ہمارا لیے ایک آنکھ کی صورت، آپ آنکھ ہے نا ہماری ساری پورے پاکستان کی، آپ آنکھ بن کر دنیا کو دکھاتے ہیں نا، جو آپ دیکھتے ہیں بتاتے ہیں، جو آپ بتائیں گے وہی قوم میں نظر آئے گا۔ تو آپ برائے مہربانی ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے MQM کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان غنڈوں کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو، اس کو آپ دکھائیں تاکہ قوم کو نظر آئے کہ یہ معاملات کہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے صاحبزادہ والا شان
حضرت علامہ مولانا حافظ وعلی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغام تمام اہلیان کراچی کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا 76 سال گزر چکے اور میں نے کراچی اور سندھ کا دورہ بھی کیا اور دیکھا کراچی اور سندھ کے اندر جو حالت ہے، تو اب آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ ظلم کے خلاف جلتی اٹھو ورنہ زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ تو ابھی صرف ووٹ ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کی جانوں کے بدلے پھر یہ نظام بدلے۔ تو ابھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے میدان سجا دیا ہے ان ظالموں کے خلاف، ان جابروں کے خلاف، اور یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی سیاسی ہیں، انہوں نے 76 سال سے آپ قوم کو، آپ کے قوم کے منہ سے نوالا چھینا ہے۔ تو میری آپ سے یہی اہلیان کراچی سے گزارش ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ظلم کے خلاف۔ ہم جب ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو پہلے آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور کرین پر مہر لگا کر حضور کے دین کو تخت پر لے کر آئیں۔ آپ پھر دیکھیے گا جس طرح کراچی اب جو حالت ہے کراچی اس سے بہتر ہو جائے گا، اور جب حضور کا دین تخت پر آئے گا پورا پاکستان، پوری دنیا پھر دیکھے گی، اور پورا پاکستان پوری دنیا کا امام بنے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم کشمیر بھی واپس لیں گے انشاءاللہ، اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ ملے گا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا اور پوری دنیا پر حضور کا دین غالب ہوگا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے اہلیان کراچی کے لیے کہ 4 فروری کو میرے محترم باغ جناح میں آ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جوک در جوک باغ جناح میں شرکت کرنی ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ کراچی اب نہ تیر والوں کا ہے، نہ یہ پتنگ والوں کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ کراچی اب حضور کے دین کا ہے اور حضور کے دین کو ہی تخت پر لے کر آئیں گے۔ دیکھیں، اگر بات دیکھی جائے تو پیپل بلاول زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف ہو، ٹھیک ہے، کس نے ملک کے ساتھ وفا کیا ہے، کس نے ملک کو کیا دیا ہے؟ اب چاہے یہ آئے یا وہ آئے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے آنے جانے سے ابھی ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ سزائیں رائج کر دی جائیں۔ نواز شریف کو سزا جو ہونی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ آ رہے ہیں اور اپنے سزاؤں کو معاف کروا رہے ہیں۔ یہ کیا، یہ تو جنگل کا قانون ہے یار۔ کتنا اندھیر نگری لگا دی گئی ہے کہ ایک بندے کو جس مقصد کے، جس سزا کی بنا پر آپ نے وزارت سے اتار دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ سائن کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، معاملات کر رہے ہیں۔ ہم یہی قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، نہ بلاول سے ملک نے سنورنا ہے، نہ نواز سے ملک نے سنورنا ہے۔ ملک نے سنورنا ہے تو پیارے محبوب علیہ السلام کے دین سے سنورنا ہے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2018 میں جو آپ لوگوں کو ووٹ ملے تو وہ آپ دوسری یعنی کہ اتنی بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے، جی، لیکن ابھی جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں آپ لوگ کی جو ووٹ کا تناسب طے کرا ہے، خاص طرح نہیں رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جنرل الیکشن میں آپ لوگ کو امید ہے؟ دیکھیں، جو الیکشن ہے، مجھے وہ الیکشن تو نہیں تھا، وہ تو غنڈہ گردی تھی اور پولیس گردی تھی۔ وہ پولیس اور غنڈہ گردی راج میں جس طریقے سے ہوا، آپ نے دیکھا یار۔ یہ کیا الیکشن، کیسے الیکشن ہوتے ہیں؟ الیکشن ہو گئے آدھے گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد رزلٹ دے دیا جائے نا۔ یہ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، پتہ نہیں کہاں سے کہا 120 کو انہوں نے 0 ڈال کے 1200 کر دیا۔ یہ کون سا الیکشن تھا؟ کوئی الیکشن نہیں تھا سوائے غنڈہ گردی کے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب غنڈہ گردی میں آپ دیکھیں، آپ ایمانداری کے ووٹ، جو آپ کو قوم ووٹ دے دے، آپ کے پاس 10,000 ووٹ آ جائے ایمانداری کے، وہ جو ٹھپا لگا رہا ہے اس کو کیا ہوگا؟ 10 منٹ میں 20,000 بنا دیتا ہے۔ 1 منٹ میں پین کو یوں گھما کے اس کو 20,000 بنا دیتے ہیں۔ تو یہ الیکشن ہی نہیں تھا، وہ تو صرف سلیکشن تھا، اور سلیکشن ہوا اور اس پہ بھگت رہے ہیں۔ کیا ہوا بتائیں؟ جب سے الیکشن ہوا ہے ملک بلدیات کے معاملات کہاں درستگی آئی ہے؟ کیا چیزوں میں درستگی؟ ابھی بھی گٹر ابھر رہے ہیں، ابھی بھی روڈ ٹوٹے پوٹے ہیں، ابھی بھی نظام درم برم ہے۔ تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وہ ظلم ہوا تھا، انشاءاللہ 2024 میں انشاءاللہ العزیز جو ہمارا حق ہوگا، ہم اب اپنا حق زبردستی لیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کو ابھی اپنے حق پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جب بلدیات میں ہم الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھے تھے، اور پھر ہو سکتا ہے اس کے بہت آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے بتایا کہ آپ کینڈیڈیٹ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، جی الیکشن کیمپین چلانے کے حوالے سے بھی آپ کو پرابلم ہوئی، اس حوالے سے آپ نے جو
सूबाई हुकूमत है उससे रब्ता किया, क्योंकि अभी निगरान वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है और काम करने का मौका दिया जा रहा है। देखिए, हमने सिक्योरिटी के लिए बहुत दरख्वास्तें दी हैं, मैंने खुद अपनी दरख्वास्तें दी हैं, अपने कैंडिडेट्स के हवाले से दरख्वास्त दी है। हमारे खालिद लतीफ़ साहब यहाँ मौजूद है, हमारे मुफ्ती साहब हैं और हमारे ये राब्ता सेक्रेटरी के आरिफ भाई यहाँ मौजूद है। इन्होंने तमाम इंतज़ामिया से गाय बगाए राब्ते में रहते हैं, मगर ये एक इंतज़ामिया नहीं है, ये कठपुतली है, ये इशारों पे चलने वाली एक इंतज़ामिया है और कुछ भी नहीं है। इनको जैसी हिदायत होती है वैसे करते हैं। अब ये हिदायत पर वो जो हुकूमतें चलें वो हुकूमत तो नहीं रही ना। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बता दीजिएगा कि शहर कराची में जो 22 सीटें हैं उसमें कि आपकी सीट एडजस्टमेंट भी किसी पार्टी के साथ कर रहे हैं या अपनी मदद आपके तहत आप खुद ही लड़ रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं है। हमने सिर्फ सुन्नी तहरीक जो हमारे निशान पर, हमारे क्रेन के निशान पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची से, एक 90 से सूबाई का और 103 से PS 103 से और 238 NA से, उनको हमने टिकट दिया हुआ है 38 से 238 से, तो उनको हमने टिकट दिया हुआ है सुन्नी तहरीक को। बाकी हमारा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है इस तरह। ठीक है, जज़ाकल्लाह।